باپ کام پر گیا ہے، ماں گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اس کی شاپنگ نہیں ختم ہو رہی، اس کے دیگر معاملات نہیں ختم ہو رہے، اولاد کو وقت کس نے دینا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب نہ ماں وقت دیتی ہے، قیمتی شاید یہ سب سے قیمتی شاید، لیکن ہم اپنی اولاد کو یہ قیمتی تحفہ نہیں دیتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے پاس وقت گزارنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ ہم دوستوں کے پاس وقت گزارنا ذمہ داری سمجھتے ہیں، گاہک کے پاس کھڑے ہونا ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور پھر کل کو ہم گلہ کرتے ہیں جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ اور میرے پاس پچھلے دنوں ایک میجر صاحب آئے تو وہ سخت پریشان تھے، سفید بال تھے ان کے، تو کہتے کہ میں گھر سے بڑا خفا ہوں اور بیٹی میری بات نہیں سنتی، بیٹا جو ہے میری بات نہیں سنتا ہے، اور میں سخت پریشان ہوں، وہ لباس ٹھیک نہیں پہنتے ہیں، وہ رات 1 بجے کوئی آ رہا ہے تو 2 بجے جا رہا ہے، تو میں گھر کا بائیکاٹ کر رہا ہوں، کوئی میرے پاس وقت نہیں دیتا۔ تو میں کہنا چاہوں گا حضور والا، جب ان کو وقت کی ضرورت تھی آپ نے اس وقت وقت دیا تھا؟ آج آپ کہتے ہیں بچے ہمیں وقت نہیں دیتے، جب ان کو وقت کی ضرورت ہے اس وقت تو ہم نوٹ کمانے کے لیے بھاگے۔ میں نہیں کہتا نوٹ نہ کمائیں، یہ ضرورت ہے زندگی کی، یقیناً آپ لاکھوں کے کاروبار، آپ جو ہزاروں روپے کما رہے ہیں وہ اولاد کے فیوچر کے لیے کما رہے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجیے آپ کی اولادوں کو نوٹ نہیں چاہیے حضور والے، آپ کی اولادوں کو آپ کا وقت چاہیے، آپ کی اولادوں کو آپ کے قیمتی لمحات چاہیے۔ چھوٹے 5 سال کے 4 سال کے بچے کو نہیں پتا ہوتا میں نے سوٹ برانڈڈ 1500 والا پہنا ہے یا میں نے 300 والی شرٹ پہنی ہے، لیکن اس کو اتنا ضرور پتا ہوتا ہے نہ ماں کے پاس میرے لیے وقت ہے نہ باپ کے پاس میرے لیے وقت ہے، اور جب وقت نہیں دیتے پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک دانشور ہے میرے ملک کا، تو وہ اس نے خود اپنے کالم میں یہ بات لکھی، وہ کہتا ہے میرا بچہ میرے پاس آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتے میں مجھے کہنے کہ بابا آپ ایک دن میں کتنے روپے کما لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹا آپ یہ کیوں صاحب پوچھ رہے؟ وہ کہتا نہیں مجھے بتائیں نا آپ ایک دن میں کتنے روپے کما لیتے ہیں؟ تو کہتا میں نے خیر سرسری سا بتا لیا کہ میری اتنی سیلری اور میں اتنے روپے کما لیتا ہوں۔ تو کہتے 6 سے 8 ماہ گزرے تو وہ بچہ ایک دن ٹیبل پر اسی پر میرے ساتھ بیٹھا تو اس نے جیب سے پیسے نکال کے میرے سامنے رکھے اور کہنے لگا بابا آپ کی ایک دن کی کمائی یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اب حساب کر کے زندگی کا کوئی ایک دن آپ مجھے بھی دے دیجیے اور یہ کمائی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ہماری اولادیں ہمارے وقت کی متلاشی ہیں حضور والا، وقت دیں اپنی اولادوں کو، قیمتی شے ہے، بہت اچھے کاروبار، بہت اچھی گاہکی، بہت اچھے دوستوں کے ریلیشن، لیکن قیمتی وقت، خوبصورت وقت نکال کر اپنی اولاد کے پاس بیٹھنے کا مزاج رکھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ دانشور ہیں، ماہر نفسیات ہیں، اللہ نے علم کا نور دیا، اولاد کی تربیت میں انہوں نے بڑا کام کیا۔ تو خیر میں نے ان سے ایک دن کہا کہ 3 گھنٹے کا آپ کا لیکچر سنا ہے، لیکن سارے ماں باپ اتنے جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہوتے، دانا بینا نہیں ہوتے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایک بات آپ مجھے ان شارٹ بتائیں کہ ہم بھی کسی کو کہہ سکیں کہ چلو یہ کام کر لیے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو وہ مجھے کہہ رہے کہ عبداللہ بھائی اگر آپ کسی کو کچھ بتا سکتے ہیں تو ماں باپ کو صرف اتنا کہیے کہ وقت نکال کر اپنی اولاد کے پاس بیٹھا کریں۔ کاش ہم وقت دینے کا مزاج رکھیں اولادوں کو، تربیت خود بخود ہی ہوتی چلی جائے۔ یہ پرسوں ہم شاہ غالباً بیٹھے تھے ایک جگہ پر، ہمارے ایک دوست ہیں وہ پنجاب سوسائٹی لاہور کے، تو وہ کہنے لگے کہ میری گھر والی نے وہ چھوٹا بچہ 5 سال کا، تو اس سے پوچھا بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں بابا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے میں ایک دم الرٹ ہو گیا، اس کا مطلب مجھے اپنے کردار کی حفاظت کرنا پڑے گی، میرا بیٹا تو میرے پیچھے آ رہا، اور اگر میں غلط راہوں کا مسافر ہوا تو وہ تو وہی بن جائے گا جو میں کہوں۔ کہتا میں اپنے اندر دل کے رہ گیا، اس کا یہ جملہ بڑا پیارا تھا، میں بابا جیسا بننا چاہتا ہوں۔ مطلب میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے جب الرٹنس ہوئی کہ میں نے کہا میں کہاں جا رہا ہوں، میرا بیٹا تو میرے پیچھے آ رہا، اور میرے آقا فرماتے الولد سر لابیہ، جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے۔ اور داتا سرکش المعجوب میں فرماتے ہیں برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ کی جیب میں خود ہوگا تو آپ اپنی اولاد کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تو ہم اپنی اولاد کو کیا دیں؟ اپنی اولاد کی خاطر اپنا کردار خوبصورت کریں، اپنی اولاد کی خاطر اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ میں بڑا حیرت زدہ ہوتا ہوں
جب کوئی خاندان میں برادریوں میں شادیاں آتی ہیں تو 10-10 دن مائیں جو ہے وہ شاپنگ پہ جا رہی ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شادی آئی ہے, کپڑے پہلے سے موجود ہیں, لیکن فضول خرچیاں ہو رہی ہیں, راتوں کو جو ہے وہ نیند خراب ہو رہی ہے, تو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے اوپر 10-10 20-20 دن لگانے, یہ ہمارے گھر کا کلچر ہے. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں کل وہ بچے کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے. اپنے مزاج کو بدلیے. جو چیز اپنے پاس قیمتی ہے وہ سب سے قیمتی چیز وقت ہے. اپنی اولاد کو وقت دینے کا مزاج پیدا, ان کے پاس بیٹھے ان کی بات تو سنیں, برداشت کریں, محبت بانٹیں, ان کے وقت کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے کا مزاج رکھیں. لیکن آج ہمارے پاس یہ, میں شاید پچھلے 10 میں یہ بات سنائی تھی کہ میں لاہور میں 10 دے کر نکلنے لگا تو ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں آپ سے ایک بات کرنی, تو میں نے کہا کرو. کہنے لگا ذرا سیپریٹ کر دی. تو خیر میں الگ ہو گیا. تو کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ بڑی اپنی اولاد کی وجہ سے سخت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا وہ ضد بڑی کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ کتنی عمر ہے ان کی؟ تو یقین جانے وہ کہنے لگا ایک کی 2 سال اور ایک کی 8 ماہ. میں سوچ میں پڑ گیا, 8 ماہ کا بچہ حضور والا وہ کتنی ضد کر لے گا, اس کو پتہ ہی نہیں, ابھی تو باپ کا جو ہے محبت پر چہرہ دیکھنے کا متلاشی ہے, ابھی تو ماں کی مسکراہٹ کو تلاش کر رہا ہے, وہ کیا ضد کرے گا. لیکن ہم اتنے مصروف اپنی زندگی میں ہو گئے کہ ہم بچے کا لاڈ اور پیار بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم سب یہ ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں, کوئی تویز دے دو, کوئی دم کر دو, کوئی پھونک مار دو, یہ بچے ضد بڑی کرتے ہیں. میں کام کرتا ہوں حضور والا, آپ نے تو ضد نہیں کرنی, آپ بڑے ہو گئے, بچوں نے ضد کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں نا, ہم بات سننا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں بس بچے آٹو موڈ پہ ہو, صبح 7 بجے اٹھے, چپ کر کے مسجد میں جا کے پڑھیں, پھر اس کے بعد اسکول کے لیے تیار ہو اور اسکول چلے جائیں, اور 2 بجے آ کے 4 بجے ٹیوشن پہ چلے جائیں, شام کو آ کے 1 گھنٹہ وہ جو کارٹونز دیکھے, پھر اس کو کھانا کھا کے وہ سو جائیں. حضور والا اس طرح مشین کام کرتی ہے, اس طرح محبت کام نہیں کرتی ہے. جو اس طرح آٹو موڈ پہ چاہتے ہیں بچوں کو, پھر وہ مشینری جو ہے وہ بنتی ہے, وہ انسان نہیں بنا کرتے ہیں. اپنی اولادوں کو وقت دیں. اللہ اکبر, یقین کریں, ان کی بات سنیں تو صحیح, ان کو برداشت کریں تو صحیح, کبھی اس کا لاڈ دیکھیں تو صحیح. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سردیوں میں مغرب کے بعد رضائیوں میں چلے جانا پرانی عادات ہوتی تھی. ماں باپ جو ہے وہ جلدی جلدی بچوں کو جو ہے وہ لحاف میں کر دیتے. تو عشاء کی اذان کا وقت قریب ہونا تو ہم نے ہلکی ہلکی آنکھیں بند کر لینی کہ چلو اب سردی میں کون اٹھ کے جائے گا, تو ابو جی نے تو اٹھا لینا. تو خیر ابو جی بھی وہ کھانا کھا رہے ہوتے, جیسی اذان آتی تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں 6-7 سال, اس وقت شاید فرض بھی نہیں تھی یہ نماز, بلکہ جب ہم جایا کرتے تو بعض وقت میری مسجد کے نمازی میرے والد صاحب کو فجر ٹائم لے کے جاتے ہو, تو ابا جی کو کہا کرتے کہ آپ یہ زیادتی کرتے ہیں, ابھی تو ان کے اوپر فرض نہیں ہوئی ہے, تو فجر میں اتنی دھند میں آپ مسجد میں بچوں کو لے کر آ جاتے. تو میرے والد صاحب کہا کرتے آج ان کو لاؤں گا تو کل یہ خود آیا کریں گے, آج انگلی پکڑ کر جب رستہ دکھاؤں کل تو وہ خود آیا کریں گے. تو میں بتانے کا نا لاڈ پیار کیا ہوتا ہے. تو ہم نے ہلکی سی وہ مصنوعی سی نیند اپنے اوپر طاری کر لینی, تو ابا جی نے آواز دینی, 1 آواز 2 آواز, تو ہم نے آنکھوں کو ذرا اور تھوڑا میٹ لینا. تو پھر میرے اچھی طرح یاد ہے, پھر ان کے اٹھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا تھا. وہ پاس آتے, 1 پالی ادھر کرتے, 1 پالی ادھر کرتے, اتنے میں ہماری ہنسی نکل جاتی اور ہماری وہ جھوٹ کی نیند ختم ہو جاتی. پھر انگلی پکڑ کر وہ مسجد میں لے جایا کرتے. لیکن یقین کریں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, اتنی سخت سردی ہے, صبح کے وقت ماں بچے کو اٹھانے کے لیے کہتی بس ایک بار کہو تو یہ اٹھ کے سیدھا باتھ روم میں نہا کے جو اسکول چلے. ایسا تو نہیں ہوگا حضور والا. بچے ہیں, آج ان کے لاڈ دیکھیں, آج ان کے پیار دیکھیں, آج ان کو محبتیں دیں, آج وقت تو دیں. لیکن ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اپنی اولاد کو برداشت کرنے کی کوشش نہیں. یہ خوبصورت پھول ہے کہ مہکتے ہوئے چاند ہیں, ان کی قدر کریں, یہ آپ کا اثاثہ ہے. آج ان کو وقت دیں گے, قیمتی وقت میں سے ان کے لیے حصہ نکالیے, اور ان کی تربیت میں, ان کی پرورش میں محبت کا ایلیمنٹ ضرور رکھیں. دیکھیں اگر آپ نے کوئی چیز الماری پہ رکھی ہے, 20 سال کے بعد اس کا تالا کھولیں گے تو وہ سونا ہے, وہ کرنسی ہے, وہ اس میں موجود ہوگی کیونکہ آپ نے رکھی ہے. لیکن اگر آپ نے رکھی نہ اور 20 سال کے بعد آپ ڈنڈورا بیٹے کہ یہاں سے سونا نکلا نہیں ہے, تو حضور والا سونا تو رکھا ہی نہیں تھا. آپ نے وہاں رکھے ہیں کارٹون, آپ نے وہاں رکھی ہے کیمسٹری فزکس کی ٹیوشن, آپ نے وہاں پہ رکھے ہیں صبح کے قاری صاحب کے پاس بھیجنے کی دھڑکنیں, اور ان کے پاس جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ
تو وہ آپ بڑھاپے میں کہتے ہیں میرے سے پیار نہیں کرتا، پیار تو اس نے خود دیکھا ہی نہیں بیچارے نے. اس نے لڑائی جھگڑے فتنے فساد گالیاں اور جو ہے الجھاؤ کارٹون دیکھے تو وہ آپ پوچھ لیں وہاں سے نکلے گے وہی جو رکھا ہے. وہ چیز جو رکھی نہیں ہے وہ نکلے گی کبھی نہیں. اپنی اولاد کو قیمتی شے وقت ہے اس میں سے حصہ ضرور نکال کے دے. میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے وہ شادیوں کرنا چاہو، سب کچھ کرو، لیکن کبھی وقت نکال کر اپنی اولاد کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو اور ان کو اپنی باتیں سنانے کا مزاج رکھو. ہمیں یہی ترغیب دی گئی ہے. قیمتی وقت کو، قیمتی شے وقت ہے. میرے استاد وغیرہ فرمایا کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان ماں باپ کے اوپر جو لاکھوں کمانے کے چکر میں اپنی اولادوں کو تربیت نہیں دیتے. ہمارے بیٹا اصل چیز تربیت ہوتی ہے. اگر اولاد کی تربیت ہوگی، لاکھوں روپے ان کے پاس نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی وہ اپنے حصے کا رزق کما لیں گے. لیکن اگر لاکھوں ہوں اور تربیت نہ ہو تو پھر وہ چند دن کے اندر اجاڑ کر زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے. قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، مینج کیجیے. خوبصورت لمحات کو کوئی آلٹرنیٹ آپشن ضرور رکھیں، کیونکہ ماحول میں آئیڈیل کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں اپنے وقت کو خود منظم کرنا ہوگا. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ وقت کو کس طرح منظم، اور وقت سمٹ گیا، وقت کو کس طرح منظم کر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گے، وقت ملے گا، پھر ہم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہوگی، بچیوں کی شادی ہوگی، پھر ہم حج عمرہ کریں گے، پھر ریلیکس موڈ میں آ کے مسجد میں بیٹھیں گے اور رب کو راضی کریں گے. گزرنے والا یہ کس کو موقع ملے گا کس کو نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہم یہ بھی سوچ رہے تھے فارغ ٹائم میں سکون سے بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کروں گا، نہ ہم فارغ ہوتے ہیں نہ تلاوت قرآن مجید کا موقع ملے. ہم یہ سوچ رہے تھے ویلے فارغ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اچھا سا غسل کریں گے، پھر جو ہے وہ نماز کو گھر جا کے تسلی سے پڑھیں گے. وہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، گھر جا کے نہ تسلی ہوتی نہ غسل ہوتا ہے، پھر جب نیند میں نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو پھر کیا جائے، جہاں پہ موقع ملے اس موقع کو غنیمت جانے اور اپنے نفس کو کھینچ کر نیکی کے کام پہ لگا. کیسے وقت کو منظم کیا جا سکتا ہے، ایک مثال پر میری بات مکمل ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ بات سناتے تھے کہ میں کہتے فیصلہ آباد سے پنڈی ٹانگ پہ بیٹھا تو نوجوان ڈرائیور تھا، اور جیسے مین روڈ کے اوپر گاڑی چڑھی تو اس کے لب بھی ہلنے لگے اور وہ متوجہ ہو کے ڈرائیو کرنے لگے. آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا اور اس نے کسی سے بات بھی نہ کی. عموماً جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ سواریوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، کنڈکٹر کے ساتھ چھیڑ خانی چلتی ہے، لیکن وہ اپنی متوجہ ہے اور اپنے کام میں مگن ہے. مطلب کہ میں اسے کہا کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا بابا جی آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کرنے دیں. کہا نہیں بیٹا میں نے دیکھا ہے مسلسل تمہارے لب ہل رہے ہیں، اور جو کنڈکٹر ہے وہ بھی تمہاری طرف نہیں آتا، وہ بیل بجاتا ہے تو تم بریک لگاتے ہو، وہ بیل بجاتا ہے تو تم گاڑی چلا لیتے ہو، تو ذرا بتاؤ نا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے میں نے ذرا تجسس سے پوچھا تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بابا جی اللہ کی توفیق سے میں حافظ قرآن ہوں، اور جب فیصلہ آباد سے نکلتا ہوں تو پنڈی پہنچنے تک 15 پارے پڑھ لیتا ہوں، اور جب پنڈی سے واپس آتا ہوں تو 15 پھر پڑھ لیتا ہوں، تو شام کو نوکری بھی مکمل ہو جاتی ہے اور رب کی دہلیز پہ ایک قرآن بھی پیش کر دیتا ہوں. یا ڈرائیور تو سارے ہیں، کام سارے کرتے ہیں، اللہ توفیق دے دے تو ساتھ میں اسے شاید اسی کو کہتے ہیں ہاتھ کار والے تے دل یار والے. یہ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کرتا، کام تو سارے کام میں ہوتے ہیں. اب ہم سارا دن ہم بھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں، سارا دن ہم بھی جو ہے وہ کام تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا نہ رب ہماری طرف، ہم جو رب کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے، نہ ہماری زبان متوجہ ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں پہ ٹریفک بلاک ہو عادت بنا لو. ٹریفک بلاک کا کڑنے سے، آگے والے کو گالیاں سنانے سے، ٹریفک پولیس کا رونا رونے سے، حکومت کو گالیاں دینے سے ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. کتنی اچھی عادت ہو جائے جہاں ٹریفک بلاک ہو ہم فوری طور پہ درود شریف شروع کریں، درود بھی چلتا رہے اور لہجہ بھی میٹھا ہوتا رہے، اور جو ٹریفک جیسے مرضی چلے آپ لوگ کو پرواہ نہیں، ہم تو حضور پہ درود پڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں میں ریڈ سگنل جب دیکھتا ہوں لاہور میں تو جیسے میں بریک لگاتا ہوں تو آگے ٹریفک پہ تو روڈ پہ تو رش ہوتا ہے،
وقت جیسے سرخ بتی پہ نظر پڑتی ہے تو میرے لبوں پہ درود شروع ہو جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ درود پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، یہ سگنل کوئی نہیں ہے، یہ روک کر کہا جاتا ہے کہ حضور پہ درود پڑھو۔ یہ تو مقدر کتنے لوگ ہوتے ہیں، سارے رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ لاہور میں اتنی ٹریفک بلاک ہے کہ 3 مرتبہ اشارہ بند ہوتا ہے، کہ باری نہیں آتی ہے، وہ کہتے ہیں میں تو شکر کرتا ہوں یہ درود پوائنٹ آ گیا ہے، جیسے کھلے کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو حضور پہ درود پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے اسی بہانے یاد آ جاتا ہے تو وہ روٹین بنتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو وقت تو وہی ہے جو ہے تھا وہی ہے، یہ ایک 40 منٹ کا 10 تھا، 35 منٹ وہ گزر گیا۔ وقت یہ والا گھر میں بھی گزر گیا، جو باہر پھٹوں پہ بیٹھے ہیں، جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ بیٹھے ہیں، جو کیبل کے نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں، وقت ان کا بھی بیت گیا، لیکن تمہیں مبارک ہو، اب وقت تمہیں نہیں کاٹ رہا تھا، تم وقت کو کاٹ رہا تھا۔ فرشتے جو ہے وہ مسلسل نیکیوں کے انبار لکھ رہے تھے۔ یہ بامقصد زندگی ہوتی ہے، تو کبھی زندگی میں موقع مل جائے غنیمت جانے۔ یہ آج کل تو موبائل کا دور ہے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو معتبر علماء کے جو واقعی عالم دین ہیں ان کے بیانات اپنے موبائل میں رکھ لیجئے، سفر پہ بھی جائیں، جہاں پر بھی جائیں، ساتھ ساتھ دین سیکھتے چلے جائیں۔ کوئی سنی ہوئی بات کبھی رب دل میں اتار دے تو عمل کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ وقت کو منظم کریں بامقصد ہو کر، قیمتی شے وقت ہے، وہ اپنے ماں باپ کو دے، اپنے بہن بھائیوں کو دے، اپنی اولاد کو دے، کل وہ تمہیں بھی یہ وقت واپس کریں گے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا۔ کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے تو مجھے آپ کو بامقصد ہو کر جو اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے مالک کے ہاتھ پھیلی جوڑی رحمتوں سے بازے، مقدر کی خزائن دور فرما، وقت کی بہار نصیب فرما۔ جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کے آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہے۔ یا اللہ اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیرے قرآن کا پیغام سننے کے لیے آتے ہیں، سب کا بیٹھنا قبول فرما، میرے جوانوں کی کاوش کو قبول فرما۔